جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی. یعنی کون سی چیز؟ قیامت. اب اس قیامت کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ایک فورس اللہ نے گریویٹیشنل فورس رکھی ہے، قوت کشش ثقل. یہ ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ہر چیز ہی تباہ و برباد ہو جائے، اور قیامت والے دن یہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں. اگر گریویٹیشنل فورس سے ڈسٹرب ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا بھی کوئی میس جو ہے وہ پھر اس طرح اڑتا پھرے گا. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ چاند کے اوپر جو گریوٹی ہے، قوت کشش ثقل، وہ زمین سے آلموسٹ 1/8 ٹائم، 8 گنا کم ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ تھوڑا سا زور لگانے سے کتنی لمبی چھلانگ انسان لگا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چاند ہے وہ اس قوت کے ساتھ انسان کو اپنی طرف نہیں کھینچتا جس طرح زمین کھینچ. اور اس کو مزید کم کر دیں تو کرتے کرتے یہ حالت ہو جائے گی کہ بڑی سے بڑی وزنی چیز بھی وہ لڑکتی پھرے گی. اسی لیے آپ خلا میں دیکھیں، اتنی بڑے بڑے اجسام ہیں، ان کو ایک انسان بھی تھوڑا سا دھکا دے کے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، کیونکہ ویٹ لیس گریویٹیشنل فورس کا ایفیکٹ وہاں پہ کم ہو جاتا ہے. اور جب یہ فورس بالکل ختم کر دی جائے پھر پہاڑ جو ہے ظاہر اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تمہیں علم ہے کہ کس دن کے لیے یہ معاملہ تمہارا ملتوی کیا جا رہا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. یعنی اس کے اندر دھمکی ہے کہ اگر دنیا میں پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب فوراً عذاب نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھو کہ عذاب نہیں آئے گا. اگر یہ عذاب ڈیلے ہو رہا ہے، ایک تو وہ عذاب ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور بڑا حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے. تو یہ اگر دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہے، قیامت کے دن، فیصلے کے دن اس کی پھر پکڑ ہو. تو یہ جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ معاملہ ملتوی کیا جا رہا ہے کس لیے؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ایک جملے کے اندر قیامت مضمر ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، کوئی اس کی تاریخ نہیں بتائی، ایک جملہ بول دیا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. یہاں پہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فیصلے کا دن ہے جب تمہیں جنت میں کی سیر کروائی جائے گی. نہیں، قرآن حکیم کا جو ڈومیننٹ پورشن ہے وہ تذکیر ہے، انذار ہے. تبشیر تو بڑا تھوڑا پورشن، بشارت والا پورشن تھوڑا ہے، انذار والا زیادہ ہے، ڈرانے والا. تو یہاں پہ بھی جب قیامت کا دن کا ذکر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات ہوتی کہ جنتیوں کو جنت کی سیر کروائی جائے گی. نہیں، سٹارٹ کس بات سے ہوا؟ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں پیغمبروں کی دعوت کو عقیدے میں جھٹلایا یا عمل میں. ان کے لیے بربادی ہو گئی. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ علی النبی الکریم. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایون جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس دوران اگر آیات آتی آخرت کے ڈر سے ریلیٹڈ تو آپ نماز کے دوران بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے. یہ تو جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے نا اتنا ہی وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو. جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچ. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، وہاں پہ کچھ اصحاب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہنس رہے تھے. جائز ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنسا کرتے، زیادہ رویا کرتے. تو ہمارا تو کوئی دور دور تک معاملہ ہی نہیں ہے. اب یہ آیت 10 دفعہ ریپیٹ ہوگی اس صورت کے اندر کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ قیامت کے دن کہ جو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. اچھا، یہ آیات جب بھی آتی ہیں تو ہمیں علماء نے بڑا عجیب دھوکہ دیا ہوا ہے علماء سو کی جانب سے. یہ تو ساری کافروں کے بارے میں. قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. اگر کافر کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ تو نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تو تیری بربادی ہے، اور مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود جھٹلاتا ہے تو اس کی تو بڑی بربادی. ایک حدیث ہی کافی ہے اس کو کور کرنے کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. اور ترمذی میں عبداللہ ابن شفیق تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں تکفیر کرتے ہوئے پایا ہے صرف ان لوگوں کی جو تارک الصلاح ہے. صحابہ کرام نماز نہ
پڑھنے والے کو کافر سمجھا کرتے. پاکستان کے شناختی کارڈ پہ بے نمازی بھی مسلمان ہے, اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے, مر جائے گا تو جنازہ بھی پڑھ دیں گے. اللہ کے ہاں یہ کرائٹیریا نہیں ہے. بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے, خواہ اپنے عمل میں خواہ اپنے عقیدے میں. اب یہ آیت اس صورت میں 10 دفعہ ریپیٹ ہوگی. آیت ترجیح سے کہا جاتا ہے, جس طرح سورہ رحمان میں 31 دفعہ آیا ہے, 31 ٹائم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بالکل اسی پیٹرن پہ یہ آیت 10 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ, کیا ہم نے ان سے پہلے جو نافرمان لوگ تھے ان کو ہلاک نہیں کر دیا. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ, پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیے بعد میں آنے والے. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. قیامت والے دن ان کے لیے تباہی. اچھا, صحیح احادیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو ویل ہے نا, یہ ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں پھر اس کا ترجمہ بنے گا کہ اس دن وہ جہنم کی گھاٹی ان کا مقدر ہوگی جھٹلانے والوں کی. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ گھاٹی ایسی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے کیا کفار مکہ سے پہلے پیغمبروں کا انکار کرنے والے تباہ و برباد نہیں کیے. اور کفار مکہ جو ہے نا, وہ اپنی تجارت کے دوران جب شام کی طرف سفر کرتے تھے تو ان بستیوں کے کھنڈرات سے گزرا کرتے تھے. قوم عاد اور قوم سمود کی جو بستیاں اللہ نے تباہ و برباد کر دی. ابھی بھی آپ اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں, قرآن حکیم کے تاریخی مقامات, انڈیا کے 2 پروفیسرز ہیں, انہوں نے فزیکلی وہ ویڈیوز میں ساری جگہ فلمائی ہیں جہاں پہ قوم عاد اور قوم سمود آباد تھیں. ان کے گھر بھی آج بڑے بڑے, جس طرح وہ پہاڑوں کو کاٹ کے ان میں بنایا کرتے تھے گھر, جو قرآن حکیم میں بھی سورہ ہود کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آتا ہے, وہ آج بھی اس طریقے سے گھر موجود ہیں. لیکن گھروں میں مکین نہیں ہے, سب تباہ و برباد کرتے. ایون ان کے ڈھانچے بھی دریافت ہوئے ہیں بڑے بڑے قدوں والے, جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ وہ جب ان کے اوپر 7 دن تک, 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائی جھکڑ بھیجا تو وہ اس طریقے سے مر گئے گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جو زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے قد والے. ان کے ڈھانچے آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے. یعنی ایک عام آدمی ان کے پاس کھڑا ہو تو وہ لگتا ہے کہ بس ان کے کندھے کے پاس اتنا سا بندہ ہی کھڑا ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے. تو باو برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا ہم نے اگلوں کو برباد نہیں کیا اور پھر ہم نے اس کی جگہ نئی پھر نسل پیدا کر دی. اسی طریقے سے ہم مجرمین کے ساتھ کیا کرتے. اچھا, یہ عجیب معاملہ ہے, جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی پیغمبر کو مبعوث کیا ہے نا, تو ہمیشہ 2 پارٹیاں بنی ہیں, بڑی بڑی 2 پارٹیاں. ایک پیغمبروں کے ماننے والے, ایک نہ ماننے والے, کافر اور مسلم. منافقین کو بھی آپ کافروں میں ہی داخل کر لیں کیونکہ وہ اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوتے تھے, اندر سے تو اللہ کے حضور تو وہ کافر. اللہ تعالیٰ کافروں کو تباہ و برباد فرماتا تھا اور اہل ایمان کو بچا لیتا تھا. نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 78 اپنے ان کے اصحاب کے سمیت بچا لیا, باقیوں کو تباہ و برباد. پھر وقت جب گزرتا ہے تو وہ 78 تو اہل ایمان تھے, تو ایمان والے ہی رہنے چاہیے تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی. پھر قوم نوح ہی میں سے قوم عاد تھی, انہی کی اولاد میں سے, حالانکہ وہ تو سارے ایمان والے تھے, لیکن قوم عاد میں پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام شروع ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا, انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا, کچھ اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا, مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا. پھر وہ قومیں جو عاد تھی, ہود علیہ السلام کی قوم, جو اہل ایمان بچ گئے, پھر ان پہ کچھ وقت گزرا تو ان کے اندر پھر مشرکانہ عقائد آنا شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی وہ اولاد میں سے ہی قوم سمود تھی, تو ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا. پھر صالح علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے, مخالفین کو ہلاک کیا گیا. تو یہ سلسلہ بار بار چلتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طریقے سے ہلاک کرتے آتے ہیں, پھر پیچھے اور لوگوں کو بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری یہ سنت رہی ہے مجرمین کے ساتھ کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین, کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا, ایک منی کے قطرے سے, اور وہ اتنا حقیر ہے کہ عام گفتگو میں اس کا ذکر کرنا بھی انسان پسند نہیں کرتا, اتنی حقارت سے اسے سمجھا جاتا ہے. جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, کپڑے دھونے ضروری ہو جاتے, اس سے جان چھڑانا ضروری ہو جاتا ہے. اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات رکھ دی ہے کہ انسان کبھی اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے
تو کبھی اس کے اندر اکڑ نہیں آ سکتی. اور دیکھ لیں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، اس کی پیدائش ہوئی اسی طریقے سے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ایکسیپشن ملتی ہے نا، ادروائز بڑے سے بڑا کوئی پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا کوئی فلاسفر ہو، بڑے سے بڑا کوئی جو ہے وہ سائنٹسٹ ہو، وہ پیدا اسی طریقے سے ہوا ہے، ایک حقیر بے قدر پانی. تو اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں ہم نے اس حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے رکھ دیا ایک محفوظ جگہ، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ کے اندر بڑی مضبوط جگہ. 3 یعنی پرتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیا، ایک جنین کی فارم میں، ایک ایمبریو کی فارم میں. پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نقش و نگاری فرمائی ہے، وہ تو نہ ماں کو پتا ہوتا ہے نہ باپ کو پتا ہوتا ہے. ماں باپ ویسے عزت اویل کرتے رہے، وہ تو بےچارے ذریعے ہیں، صرف کرنے والا تو اللہ ہے. نہ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا، نہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا. الی قدر معلوم، ایک معین مدت تک کے لیے. فقدرنا، تو ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا. فنعم القادرون، تو کتنے ہی بہتر ہم اندازہ ٹھہرانے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، لیکن یاد رکھنا یہ جو ہم نے پیدا کیا اور دنیا میں بھیج دیا، یہ اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ نہیں دیا. سیریس کریشن ہو تم اللہ کی، اس نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس میں ہی قیامت مضمر ایسی جملے میں کہ ویل یومئذ للمکذبین. اب جو پھر رب کو ریسپانس نہیں کرے گا اس کے لیے تباہ و بربادی ہے پھر قیامت والی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس کی اوقات یاد کروائی ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا، 2 دفعہ تجھے شرمگاہ سے گزارا، اس کے بعد پوری زندگی انسان پخانے اور بدبو کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے. جب تک باہر نہ نکال لے اسے سکون نہیں آتا، اور باہر وہ سب کے سامنے نکال بھی نہیں سکتا، پردے میں جانا پڑا، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیاں بن جائیں. یہ اس کی پوری اوقات ہے. کئی ایک بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، ایون عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اکڑ کے چل رہے تھے خلیفہ بننے سے پہلے، بڑی شانہ زندگی تھی ان کی. تو طاؤس تابعی تھے رحمہ اللہ تعالی، جو ابن عباس کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا، یہ امام غزالی نے بھی مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے. تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے شخص کو زمین پہ اکڑنے کی کوئی اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ زمین میں اکڑ کے چلے، کہ جو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور 2 دفعہ شرمگاہ سے گزارا گیا ہے اور اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ایک مردہ ہوگا. وہ دیکھ لینا فوراً بو پڑنا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی لاش کو ڈیلے کرتے. عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فوراً عاجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا، میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا. لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور طاؤس تابعی گزر رہے تھے، تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں. تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے. حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے. ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو، ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتا ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے. میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو. انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی بھی تھی. یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا، وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنا دیا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی. یہ زمین اللہ نے کیا چیز بنائی ہے جی. قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ اسی زمین سے تمہیں ہم نے اگایا، اسی کی خوراک سے پروان چڑھایا، اور پھر اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا. یہ زمین ہی، اسی لیے دھرتی ماں کا کانسیپٹ بھی آتا ہے نا. اور کیسا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے کہ ہر اعتبار سے انسان کو سمیٹتی ہے، ماں کی آگوش کی طرح بھی. یعنی ہماری ساری خوراک
زمین سے آ رہی. زمین اگانا بند کر دے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو کتنا عرصہ زندہ رکھ لے گی. آپ موبائل فون کھا تو نہیں سکتے, کھانا تو وہی ہے جو زمین کی خوراک سے. جو کچھ بھی آپ اینڈ پروڈکٹ اپنا دیکھ رہے ہیں وہ زمین سے ہی اگا ہوا ہے. الٹیمیٹلی ویلیو ایڈیشن کی گئی ہے اس میں, لیکن سٹارٹ وہیں سے ہوا ہے. آپ ڈبل روٹی دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ میدے میں سے آئی ہے, میدا آٹے میں سے نکلا ہے, آٹا گندم میں سے, گندم زمین سے. کوئی فاسٹ فوڈ دیکھ لیں وہ بھی زمین سے. چکن جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی زمین سے اگا ہوا ہے, کیونکہ چکن جس خوراک سے پروان چڑھا ہے وہ زمین سے اگی تھی. وہ خوراک نہ ہوتی تو چکن نہ بنتا. ہم خود زمین سے اگے ہوئے ہیں. آج اگر بھینسوں اور گائے کا دودھ ختم کر دیا جائے, یہ پاؤڈر والا دودھ بھی تو اسی میں سے بن رہا ہوتا ہے, تو انسانیت بڑی نہیں ہو سکتی. دودھ کے اوپر ہی بچے بڑے ہوتے ہیں. دودھ زمین سے آ رہا ہے کیونکہ بھینس کا چارہ زمین سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا, ہماری خوراک کا ذریعہ. اور پھر زندوں اور مردوں دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے. زندوں کو کیا ہے, پلاٹ دیے ہوئے نا جناب, زمین پہ یہ بات ہے نا, وہاں میں تو کوئی نہیں رہ رہا, خلا کے اندر تو کوئی نہیں رہ رہا. اور جب مر جاتے ہیں تب بھی زمین آپ کو سمیٹ لیتی ہے. کیسا سمیٹتی ہے؟ اگر زمین نہ سمیٹے تو ہر طرف تعفن ہی پھیلا ہو. اگر یہ مردے باہری اس طرح چھوڑ دیے جائیں, ایک جناب گھر میں چوہا مر جائے نا اور آپ کو مل نہ رہا ہو, تو اس گھر میں آپ رات نہیں گزار سکتے. اور جن لوگوں کو تجربہ ہے نا, مجھے تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے, یہ چوہے کی تو بدبو کوئی بدبو ہی نہیں ہے جو انسانی مردے کی بدبو ہوتی. میں ایک وہ قبر کی کھدائی کرنے والے سے ملا تو مجھے بتانے لگا, میں نے اسے کہا یہ لاوارث لاشوں کے بارے میں, تو کہنے لگا لاوارث لاشیں جو ہیں ہم دفنا دیتے ہیں, بعد میں اگر کوئی وارث آ جائے اور بہت ضد لگائے تو پھر ہم تو منع ہی کرتے ہیں کہ یار چلو اب یہ دفنایا گیا, ادھر جا کے کیا کرنا ہے, اس کو دعائی کرنی ہے, وہ کہیں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے. تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ لاش نکلوائی نہ جائے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی ایک دن پرانی لاش بھی ہو نا, تو کہتا ہے آپ کئی 100 فٹ تک بھی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, جس طرح بدبو اور تعفن اس کا پھیلتا ہے. ہوا چلتی ہے تو وہ پورا پھر پھیلتا ہے. اور کہتا ہے یہ تو تعفن ہے نا, جو کیڑے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر, وہ لاش نکالیں آپ کیسے؟ تو کہتے ہیں وہ اتنے سپرے لانے پڑتے ہیں, وہ پھر مارتے ہیں, کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں, پھر لاش نکالتے. تو یہ انسان کی اوقات ہے.